بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور جو نعمتیں بھی ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی زندگی میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کے لیے ہے، تاکہ ہم بھی ویسے ہی بندے بن جائیں، ہم بھی وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے۔ ایمان والے مومن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر، قرآن مجید پڑھ کر ہم سب کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں آتی ہے۔ پھر ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، اور پھر کبھی کبھی ہمارے آنسو بھی نکل آتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوئے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں اور ہم سے محبت نہ کرتے ہیں۔ تو پھر اس بات کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ طریقے معلوم کیے جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو محبت کرنے والا ہے، وہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہم اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کرواتے ہیں اس میں محبت کا پہلو کم ہی ہوتا ہے۔ ہم بچوں کو، دوسروں کو یہی زیادہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، سخت سزا دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہیں، شدید العقاب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایلیمنٹ بہت کم ہوتا ہے، یہ صفت کم بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ الودود کا لفظ جو ہے یہ لغت میں مبالغے کا صیغہ ہے۔ سورۃ البروج میں اس کا ذکر آتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کر لیتا ہے، جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے، اس سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ اس سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں آتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنین سے، ان اللہ یحب المحسنین۔ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن کا لفظ احسان سے ہے۔ ایک تو اس کا عام معنی ہے نیکی، یعنی نیکی کرنے والوں سے، ہر ایک کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہیے، یعنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اور بڑی بڑی غلطیوں پر بھی۔ پھر پاک صاف رہنے والوں سے، یحب المتطہرین، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ متطہر، تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی اچھی طرح اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور پانی سے انسان نجاست اور میل کے چیل سے پاک ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھے سے وضو کرنا چاہیے، اچھے سے نہانا چاہیے، جسم سے میل کے چیل اور گندگی اور نجاست دور کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اسی طرح توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، یعنی جب کوئی پریشانی کی بات آتی ہے تو وہ گھبرا نہیں اٹھتے اور سب کو چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ پھر صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ یحب الصابرین، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ کے راستوں میں جہاد کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب الذین
یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں، جیسے کوئی ایک سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو. یعنی ان کے دل بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں، اکٹھے مل کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. پھر اسی طرح مصحف سے دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنے والے سے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اسے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے. اب دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ مصحف اٹھانے کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں کنوینئنٹ لگتا ہے کہ آئی پیڈ سے ہی قرآن پڑھ لیں، آئی فون سے ہی قرآن پڑھ لیں. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، منع تو کوئی نہیں، آپ کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں. لیکن مصحف جو مخصوص ہے جس میں صرف قرآن ہی ہے، یعنی قرآن مجید کا نسخہ، اس کو لے کے اپنے ہاتھ میں اور اسے کھولنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھنا، تلاوت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند. پھر اسی طرح اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، اور اللہ تعالیٰ کسی آواز پہ اتنے کان نہیں لگاتا جتنے نبی کی آواز پر جب وہ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی طرح اللہ کے کلام سے محبت رکھنے والے، قرآن سے محبت رکھنے والوں سے بھی اللہ محبت رکھتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا، اور وہ جو امیر تھا وہی امام بھی تھا. تو وہ جب نماز پڑھاتا، کوئی سورت پڑھتا تو آخر میں قل هو اللہ احد یہ سورت ضرور پڑھتا. اب جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ آپ کا یہ امیر جو ہے یہ اس طرح نماز پڑھاتا ہے. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ ایسا کیوں کرتا ہے. یہ مسئلے کو حل کرنے کا جب آپ کے پاس کوئی شکایت آئے نا، یا کوئی آپ کو آ کے کسی کے بارے میں کچھ بتائے، تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا اس سے پوچھیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، تاکہ مسئلہ واضح ہو. بہرحال لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس میں رحمان کی صفات ہے اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں، یعنی میں اس سے محبت کرتا ہوں. لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. مجھے قل هو اللہ سورت سے محبت ہے اور میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ہر رکعت میں ساتھ پڑھتا ہوں. ہم قل هو اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ محبت کی وجہ سے یا جلدی نماز ختم کرنے کی وجہ سے؟ کہ چھوٹی سورت پڑھ لو، قل هو اللہ پڑھ لو، اچھی بات ہے، بہت ثواب کا کام ہے، ایک تہائی قرآن ہے، لیکن نیت کے فرق سے اجر کا فرق ہو جائے گا. تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ پڑھنا پسند ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو خبر دے دو کہ اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. جس کو قل هو اللہ کو احد پڑھنے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ متقی، غنی اور چھپے ہوئے انسان سے محبت کرتا ہے، جو چھپ چھپ کے نیکیاں کرتا ہے، تقوی والا ہے، لوگوں سے بے نیاز ہے، دنیا سے بے رغبت ہے. سہل بن سعد کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی محبت چھوڑ دو، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، اس کی لالچ نہ رکھو، لوگ تم سے محبت کریں گے. یحب اللہ العامل اذا عمل ان یحسن. اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت رکھتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بلند کام کرنے والے سے. بلند کام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک وقت میں دو کاموں میں سے ایک کام کرنے کی چوائس ہے آپ کے پاس، آپ وہ کام اٹھائیں جس کا ثواب زیادہ ہے یا جو آپ کو اچھی طرح سے کرنا آتا ہے. پھر اسی طرح سچ بولنے والے سے، امانت کی ادائیگی کرنے والے سے، اور بہترین پڑوسی بننے والے سے، سخاوت کرنے والے سے، کھلے دل والے سے، لوگوں کی اذیتوں پر صبر کرنے والے سے. پھر اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرنے والا، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوتا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے یہ. ایک روایت میں آتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے درمیان کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی ذات برادری کا نہیں، وہ صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں، کوئی لالچ، کوئی مقصد، کچھ بھی نہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنا مال دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے، یعنی واجب ہو گئی، حق ہو گئی، سچی ہو گئی، جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے
اس کی خاص مدد فرماتا ہے، ایسے طریقوں سے اس کی مدد فرماتا ہے کہ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا یہ کام کیسے ہو گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی میرے دوست سے دشمنی کی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ کون سی عبادت فرض ہے؟ نماز، نماز کے فرض۔ نوافل بھی اچھی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں ہی لیٹ ہیں اور انہی کا ہمارے اندر کوئی شوق نہیں ہے، اور تو کوئی توجہ نہیں ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھنے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور ہم ادھر ادھر کے اور کاموں میں بھاگے پھرتے ہیں کہ شاید جس سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اس کے بعد نوافل، جیسے نماز ہی کے نوافل ہیں، روزے، روزوں کے نوافل، حج، عمرہ۔ تو فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہم میں سے کتنے لوگ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے نماز کے بعد کے نوافل ہوں، یا پھر اشراق کے، چاشت کے، یا استخارے کے، یا اور بھی کوئی مشکل آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرنا، تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ تو فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں، جو مجھے مومن کی جان نکالتے وقت ہوتا ہے۔ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واپسی کا یہ طریقہ ہی ایک رکھا ہے ایسا کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، باقی چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے اعضاء کو انسان اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے لگتا ہے۔ یعنی میرے کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، میں ان کانوں سے وہی سنوں گی جو اللہ کو پسند ہے، میں ان آنکھوں سے وہی دیکھوں گی جو اللہ کو پسند۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے پھر انسان کو اپنے ہی اعضاء سے جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے۔ پھر جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو نیک شہرت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے، لوگوں کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ اچھا انسان ہے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس طرح کہ اس کی موت سے پہلے اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی مرنے سے پہلے وہ نیکیوں کے کام میں لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پڑوسی اور اس کے آس پاس رہنے والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے دلوں میں کوئی ناراضگی یا کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ نیک نام بن جاتا ہے۔ تو گویا نیکیوں کی توفیق ملنا اور مرنے سے پہلے نیکیاں کرنا کہ سارے راضی ہو جائیں، سب سے معافی تلافی کر لینا، سب کا خیال رکھنا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کی توفیق اگر ہو تو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کے اوپر سے دنیا کے کاموں کی ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہیں۔ مثلا گھر میں کھانا پکاتے تھے، لیکن اب ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو جو جوان نسل ہے، جو بیٹی ہے، بہو ہے، کوئی بھی، وہ کہتے ہیں یہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ آرام کریں، آپ کچھ اور کریں۔ اب آپ سے ایک یہ ذمہ داری ہٹ کی، بچے آپ کے بڑے ہو چکے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ اپنی ذمہ داری خود اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی زندگی کے جو کام کاج ہیں، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی پچھلی ساری زندگی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ جن جن لوگوں کا آپ خیال نہیں رکھ سکے ان کا خیال رکھیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کر لی ان سے معافی مانگ لیں، جو آپ کے فرائض باقی رہ گئے، کوئی چھوٹ گئے، کچھ کمی بیشی ہوگی اور تو پورا کر لیں، توبہ استغفار کی کثرت کر دیں، کیونکہ جو شخص 60 کراس کر جاتا ہے اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ لہٰذا عمر کے اس حصے کو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں نہیں گزارے، بلکہ ان کاموں کو کریں کہ موت کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہیں، اللہ کی طرف سے جو فرائض عائد ہوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے۔ جب آپ اللہ کی خاطر کوئی کام کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں خود ہی آپ کی محبت قدر ڈال دے گا۔
پھر اسی طرح ایک اور تحفہ بھی ملتا ہے ان لوگوں کو جن سے اللہ محبت کرتا ہے. وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا آتاہ الرفق. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے. اس کے لہجے میں نرمی، اس کے معاملے میں، اس کے رویے میں، اس کے کچھ اٹھانے میں، رکھنے میں، یعنی ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی، سختی اس کی دور ہو جاتی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا سخت مزاج ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نرم ہوتے ہیں، آپ سے آرام سے بات کرتے ہیں، آرام سے آپ کو ہاتھ لگاتے ہیں، آرام سے سارے کام کرتے ہیں. یعنی نرمی صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، نرمی جانوروں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نرمی برتنوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ آپ انہیں پٹخا پٹخا کے نہیں پھینکتے. یعنی کوئی بھی کام ایسے، حتیٰ کہ جو آپ کی چال ڈھال میں بھی ہوتی ہے نا، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. اس پر آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ہے یا نہیں. اسی طرح ایک اور نشانی بھی ہے، اور وہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی محبت سے بچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو. اب بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اس کی بھی کچھ نشانیاں ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے اذا احب اللہ عبدا تو پھر کیا ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بے شک میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور تم سب یعنی سارے فرشتے بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل علیہ السلام حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، یعنی جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں جبریل علیہ السلام ان سے بات کرتے ہیں. آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں، یعنی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی باتیں باقی آسمان والے ساتھ میں آسمان والے سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اور یہ فرشتے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پہ آتی، پھر باری باری ساتوں آسمانوں کے جو مکین ہیں، جو وہاں رہنے والے ہیں، وہ سب اس سے محبت کرتے ہیں. پھر اس بندے کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے اور پھر اس کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سورۃ مریم میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ الرحمن ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں ضرور محبت پیدا کر دے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب بارش برستی ہے تو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج لگتا ہے دعاؤں کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا کرتے اور ہمیں ان بندوں میں شامل کریے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور ہمیں ان کاموں کی کرنے کی توفیق دے جو اس کی محبت سے قریب کر دینا، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر اور اپنی اطاعت کے کام ہم سے ساری زندگی لیتا رہے، اور ہمیں نافرمانیاں چھوڑ دینے کی توفیق دے. تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی ہے، سہیل بن ابی صالح سے روایت ہے کہ ہم عرفہ میں تھے حج کے موقع پر کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے، وہ امیر حج تھے، تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. میں نے اپنے والد سے کہا ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام آج بھی جب ہمارے کان سنتے تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت جاگ اٹھتی. آپ لوگوں نے ان کی سوانح حیات پڑھی ہوگی، انہوں نے جو ریفارمز کیے اور جس طرح کی زندگی گزاری اور جس طرح کا تقویٰ تھا ان کے اندر، اور جس طرح کی ان کے اندر اللہ کی یاد تھی، اور پھر موت کی یاد، اور خلیفہ وقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح موت کو یاد کرتے رہتے. دنیا ان کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی لیکن ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کی نظر آخرت پر تھی. اور عقل مند لوگوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ جو چیز جانے والی ہے، جو پناہ ہونے والی ہے، وہ اتنی اہم نہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پہ ہاتھ رکھو، اس کو پکڑ لو.
پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی دنیا اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی مل جاتی ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسے ایمان کی توفیق دیتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دونوں کے لیے دعا کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو تو ہدایت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت حضرت عمر کو دی اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ایمان ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن ہمیں تجدید ایمان کی ضرورت رہتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ. اب انسان سوچتا ہے میں تو آلریڈی ایمان لایا ہوں، پھر دوبارہ سے کیسا ایمان لانا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہاں دوبارہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کی جائے، ایمان کو ریوائیو کیا جائے. اور کن چیزوں سے ایمان ریوائیو ہوتا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسی مجالس میں، ایسی کتابیں پڑھ کے کہ جس سے انسان کے دل میں نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، جس سے انسان کے اندر آخرت کی یاد آتی ہے، جن چیزوں کے ساتھ، جس ماحول کے ساتھ انسان کے اندر اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے. مثلاً آپ خفیہ صدقہ کرتے، کسی کو نہیں پتا، صرف آپ کے رب کو پتا ہے. آپ دیکھیں کسی شدید ضرورت مند کی آپ ضرورت پوری کر دیتے ہیں اور اس کو بھی نہیں پتا چلتا کہ کس نے میری ضرورت پوری کی، لیکن اس کے بعد آپ کے دل میں ایمان کی ایک حلاوت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے وہ کام اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے. آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا ریوارڈ مجھے اللہ تعالیٰ دے گا. تو اس طرح بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں، اور ان کاموں کی آگے میں کچھ نشاندہی بھی کروں گی کہ وہ کام کرنے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. پھر لین دین میں نرمی کرنا، پھر یعنی خریدنے بیچنے میں یا ویسے معاملہ کرنا، قرض کی ادائیگی ہے، کچھ بھی ہے. پھر اپنی عزت کی حفاظت کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ غنی، تحمل والے، سوال سے بچنے والے سے محبت کرتا ہے، اور بد زبان، آجر، چمٹ کے مانگنے والے سے بغض رکھتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والے سے بھی اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دے تو وہ اس کا اظہار کرے. اس نعمت کا یعنی اظہار کس طرح؟ یعنی مثلاً اللہ نے کوئی اچھی چیز دی، اس کو پہنے، اسے استعمال کرے اور پھر اس کو شکر ادا کرے. پھر اسی طرح لوگوں کے بیچ صلح کرانے والا، لڑائیاں جھگڑے ختم کرانے والا، چاہے خاندان میں ہو یا کہیں باہر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں ایسے صدقے کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کے مصرف سے اللہ محبت کرتا ہے؟ تم لوگوں کے مابین صلح کروایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ اس کے مصرف سے محبت کرتا ہے، یعنی ایسا کرنے والے سے. پھر اسی طرح جو اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی ناپسند کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ چیزیں بڑی محبوب ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا دید، پھر نماز جو داؤد علیہ السلام کی نماز تھی، آدھی رات تک سوتے، پھر ایک تہائی رات عبادت کرتے اور آخری چھٹا حصہ اور پھر سو جاتے. پھر عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے سب سے تاریکی والے کمرے میں پڑتی، آگے جا کے شور شرابے ہنگامے میں نہیں جائے نماز ڈال دیتی. پھر اسی طرح اللہ کے ہاں محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دیں. پھر محبوب صدقہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کثرت سے کرنا، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے، اور دن میں 100 دفعہ جو پڑھتا ہے اس کی گناہ معاف ہو جاتے. پھر قربانی میں خاکستری رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی براؤنش یا گولڈن جس کو کہتے ہیں. پھر محبوب اعمال اللہ پر ایمان، صلہ رحمی کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور ناپسندیدہ کام شرک کرنا، رشتہ داری توڑنا. پھر اسی طرح محبوب عمل وقت پر نماز پڑھنا. پھر اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی، پھر جہاد فی سبیل اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. پھر اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے عیال کے لیے سب سے زیادہ نفع مند ہیں، اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں. اور اللہ کا محبوب کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلے اور خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں بہے. اللہ کے ہاں اس قدم سے بڑھ کے اور کوئی قدم محبوب نہیں جس سے وہ چل کے صف کو ملاتا ہے. یعنی اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں کہیں
جمعہ پڑھیں یا تراویح وغیرہ پڑھیں. پھر اللہ کے محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہیں. محبوب دن ذوالحجہ کے پہلا اشرا. پھر اسی طرح محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن اور حارث. محبوب کھانا جس کھانے والے زیادہ ہوں، یعنی آپ نے پکا کے رکھا بہت سے لوگ اس کو کھا رہے ہیں. محبوب خوشبو روزے دار کے منہ کی اسمیل. محبوب کمائی جو اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی. تو بہرحال ہم سب کو وہ کام بھی کرنے چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے اور ان کاموں کی محبت جن کے کرنے سے وہ محبت کرتا ہے اور بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے.